سے گھر کی چابی لے لو، اخلاق اچھے کرو، جنت الفردوس میں گھر کی چابی لو۔ مجھے 32 سال ہو گئے تبلیغ، میں نے یقین والے ہزاروں دیکھے ہیں، قربانی والے ہزاروں دیکھے ہیں، یقین والے ہزاروں دیکھے ہیں، راتوں کو رونے والے ہزاروں دیکھے ہیں، بہت دیکھے ہیں، ساری دنیا میں دیکھے ہیں، اور اخلاق والے میں نے 32 سال میں 32 بھی نہیں دیکھے، میں نے 32 بھی نہیں دیکھے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، مجھے اوروں کا نہیں پتا۔ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، یہ 3 صفتوں والے میں نے اپنی زندگی میں، اس 32 سالہ تبلیغی زندگی میں نے 32 بھی نہیں دیکھے۔ اور اگر میں مولانا سعید احمد خان کو نہ دیکھتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ اخلاق کہتے کیسے۔ تقریر اب بھی کروا لو، اور تقریر پہلے میں زیادہ مجھے چیزیں یاد تھیں، اب تو میں بھول چکا ہوں۔ سفر 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 نکل گیا، جو پڑا تھا سب بھول بھلیاں ہو گیا۔ اس وقت میں زیادہ اخلاق کے بارے میں شاید بولتا، آج بھی میں بول سکتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہ اتنا مشکل سبق ہے، جب تک کسی اخلاق والے کو دیکھو نہیں، اللہ کی قسم پتہ نہیں چلتا اخلاق کسے کہتے ہیں۔ تقریر سے ابھی یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہو بولو، سارے بولیں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ تصل من قطع، جو توڑتا ہو اس سے جوڑو۔ یہ نہیں جو تمہیں مسکرائے، تمہیں دیکھ کے مسکرائے تم بھی مسکراؤ، یہ اخلاق نہیں کہہ رہا ہوں۔ تصل من قطع، جو تمہیں دیکھ کے یوں منہ چڑھائے، تم اسے کہو السلام علیکم۔ جو تمہاری شکایتیں لگائے تم اس کی تعریفیں کرو، جو تمہیں گرانے کے چکر میں ہو تم اسے اٹھانے کے چکر میں ہو۔ تصل من قطعک وتعطی من حرمک، جو تیرا حق مار لے تو اس کا حق نہ مار، تو اسے اس کا حق ادا کر۔ میرا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے۔ اگر میں آپ کی بےزتی کر دوں تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تو نہ میری بےزتی کرنا، کوئی میری بےزتی کر دے تو مجھے حکم ہے میں نہ اس کی بےزتی کروں۔ تعطی من حرمک، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق پورا ادا کروں اور واضح کروں۔ ایک اور حدیث کے ساتھ آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہیں تمہارے عیب کا تانا دے اور تم بھی اس کا عیب جانتے ہو، وہ تمہیں کہ وہی تو ہو جو یہ کرتے تھے، تم کبھی نہ کہنا کہ تم بھی تو یہ کرتے ہو، تم فوراً کہنا ہاں جی واقعی کرتا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ تم نہ اسے اس کے عیب کا تانا دینا، تم نہ اسے اس کے عیب کا تانا دینا۔ تعطی من حرمک تعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو۔ یہ 3 بنیادوں پر میں نے 32 برس میں 32 بھی نہیں دیکھے۔ 6 براعظم پھر چکا، تبلیغ میں بھی پھرا، گھر میں بھی رہا، اپنوں کو بھی دیکھا، پرائے بھی دیکھے، تبلیغ والے بھی دیکھے، مدرسے خود اب بھی 6 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا، خود مدرسے میں پڑھا، پڑھایا، طلبہ بھی دیکھے، علماء بھی دیکھے، آفاق بھی پھرا، جہان پھرا۔ ممکن ہے میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، لیکن جب مجھ سے معاملہ ہوا، دیکھو کبھی کسی کا فیصلہ اس کی ایک مجلس میں نہ کرنا۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا آپ بڑے متکبر ہیں، میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ میں متکبر ہوں یا میں متواضع ہوں؟ میرے ساتھ سفر کرو، میرے ساتھ معاملہ کرو، پھر اتنی بڑی رائے قائم کرو۔ یہ بہت برا آدمی ہے، بڑا آسان ہے کہنا، پہلے معاملہ تو کرو، پہلے اس کے ساتھ برتاؤ تو کرو یا سفر تو کرو، پھر رائے زنی قائم کرو۔ پر مصیبت یہ ہے کسی سے ذرا سا مسافہ ہلکا کر دو کہتے مولوی متکبر ہو گئے۔ بڑی جلدی ہے۔ سفر کا کیا مطلب ہے؟ کھل جانا، سفر کھل جانا۔ جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے اخلاق کھل جاتے ہیں، اس لیے سفر کو سفر کہتے ہیں۔ تو میں اپنی کہہ رہا ہوں، میں جتنوں سے پھرا، جتنوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا اور میں نے جتنوں کے ساتھ معاملہ کیا، میں بھی بد اخلاق، میرے میں یہ 3 باتیں کوئی نہیں ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر، میں بھی نہیں، میں نے بہت کم اس میدان میں دیکھا ہے لوگوں کو۔ اور یہ جو
اور جن کو اوروں کی اصلاح کا فکر لگ جاتا ہے، جو اوروں کی اصلاح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پھر لوگوں کے عیب دیکھتے ہیں. عیب تبلیغ والوں کو یوں سوچتا ہے امیر کو ہم نے بتانا ہے، بزرگوں کو نہیں بتائیں گے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ اس چکر میں گم ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عیب دکھانے بند کر دیتا ہے. میں یوں کہوں دھنر دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو پن. تصل من قطعک توڑنے والے سے جوڑو، تعطی من حرمک حق چھیننے والے کو حق ادا کرو، تعفو عن من ظلمک زیادتی کرنے والے کو معاف کرو. جو تمہاری شکایتیں لگائیں تم اس کی تعریفیں شروع کر دو. پالیسی کے لیے نہیں، یہ جنت کی دوڑ ہے، یہ اللہ کی رضا کا کم محنت ہے. میں نے دیکھا کہ میں لمبے پیدل سفر کا بھی نہیں رہا. شروع سے زندگی نزاکت کی تو پیدل سفر کے قابل 1 سال لگایا تھا، بھول بھلیاں ہو گیا. راتوں کو لمبے تہجد بھی نہیں پڑی جاتی، لمبا ذکر بھی نہیں ہوتا، لمبی تلاوت بھی نہیں ہوتی. سب کچھ لگانے کا حوصلہ بھی نہیں کہ سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دو. اور جنت کی دوڑ لگانے کا حکم بھی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں ہم سے پیچھے چلنے والے ہم سے آگے نکل چکے ہیں. تو اب دوڑ میں بھی دوڑنا ہے، ٹریک سے بھی نہیں اترنا، دوڑنا بھی ہے، مقابلہ بھی کرنا ہے کہ یہ اللہ کو رضا حاصل کرنے کا مقابلہ ہے. یہ تو بہت پیارا مقابلہ ہے. دنیا کی دوڑ نہ لگانا. جو آپ کے ساتھ دنیا کی دوڑ لگائے آپ اس سے زیادہ آخرت کی دوڑ شروع کر دو. جو آپ سے دنیا میں آگے بڑھنا شروع کرے آپ اس سے جنت میں آگے بڑھنا شروع کر دو. ایک دن آپ جیت جاؤ گے، وہ ہار جائے گا. تو میں نے غور کیا، یا اللہ دوڑ بھی لگانی ہے، مقابلہ بھی کرنا ہے، آگے بڑھنے کا شوق بھی ہے. میں کیا کروں؟ نہ تو میں لمبے نفل پڑھنے کا، نہ لمبے ذکر کرنے کا، نہ سب کچھ قربان کرنے کا، نہ میں گرمی سردی جھیلنے کا. یا اللہ میں کیا کروں؟ تو دیکھتے دیکھتے ورق گردانی کرتے میرے اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی کہ اخلاق اچھے بنانے کی کوشش شروع کر دے. اگر اخلاق اچھے بن گئے سب سے آگے چلا جائے گا. وہ کیسے؟ ان العبد لا يدرك درجة القائم بالليل والصائم بالنهار بحسن اخلاقه. میرے نبی نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی ساری رات تہجد پڑھتا رہا، اتنا بھی نہ سویا، اور ساری زندگی 2 دن چھوڑ کر عیدین کے ساری زندگی روزے رکھتا رہا. کتنا بڑا عمل کر کے گیا. اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے ہوگا، اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے ہوگا. سبحان اللہ. میں نے کہا بھائی بات مل گئی. کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، محنت کریں گے، کبھی گریں گے، کبھی اٹھیں گے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. نیت تو کر لی. آپ سے بھی کہتا ہوں آج یہاں رنجشیں مٹا کے اٹھو، نفرتیں نکال کے اٹھو، قدورتوں کو دفن کر دو. جو گالی دے اسے دعا دو. ہاں ایک بار بھی سن لو، ساری رات تہجد پڑھنی آسان ہے، جو یوں منہ پھیر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرنا مشکل ہے. آپ کا نفس کہے گا مجھ سے 30 سپارے قرآن پڑھوا لو، پر جس نے منہ پھیرا ہے میں اس کو سلام نہیں کروں گا. کہے گا مجھے الٹا لٹکا دو، پر جس نے مجھے سلام نہیں کیا میں سلام نہیں کروں گا. وہ کہے گا مجھے 1 سال پیدل چلا لو گلگت کے پہاڑوں سے لے کر سندھ کے صحراؤں تک، لیکن جو میرا حال پوچھنے نہیں آیا میں اسے پوچھنے نہیں جاؤں گا. اب بھائی تیرا پڑوسی بیمار ہے کیوں نہیں گیا؟ کہ ہمیں کوئی پوچھنے آیا تھا؟ ہم کیوں جائیں؟ ہمیں کوئی پوچھنے آیا تھا؟ ہمارے پتہ ہمارے ادھر لوئر پنجاب میں کیا کرتے ہیں ہمارے ہم تو لوکل لوگ ہیں. لوکل مہاجروں میں پھر بھی تھوڑی سوچ بوجھ لوکلوں سے زیادہ ہی. تو اب تو خیر سارے پتہ نہیں کوئی لوکل ناراض نہ ہو جائے، جیسے میں اپنے آپ کو شامل کر کے تو کہہ رہا ہوں نا. تو ہمارے یہاں جو ہے کوئی مر جائے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی جنازے پہ آیا تھا. ہاں جی آیا تھا. اچھا فلاں کون نہیں آیا تھا؟ کب آیا تھا؟ فلاں دن آیا تھا. اب ان کا کوئی مر گیا، اطلاع آ گئی تو پتہ کریں گے اور ہمارے جنازے میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ نہیں سے جان دے کل ویسا ہے نہیں جاؤں کل ہو جاؤں. وہ خدا دے بندے جنازہ کوئی ساڑی باری آیا کہ اسی جا گئی. ابھی کوئی چھوٹے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹکی اتنے ٹکی رکھی. ہمارے ملتان کے ٹکی اتنے ٹکی رکھی. جیسا کیا ویسے کریں گے.
میں نے ایک کو سنا ہمارے علاقے کا زمیندار، میں نے کہا ساڑھے براد مرن دے نا تریے دیں آیا تریے دیں اصا بھی تریے دیں گئے ہیں ہم فلانا سردار مرے آئے اسی میں ٹکے اتنے ٹکا رکھے. یہ اخلاق تو عام ہیں، جو روٹی پوچھو اس کو پوچھو، جو سلام کرے کرو، جو نہ کرو اسے کوئی نہیں کرتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا مشکل سبق ہے شارٹ کٹ ہے، بڑا مشکل. ساری رات آپ کا نفس تہجد پڑے گا، لیکن اسے کہہ دو کہ اس کو سلام تو کر لو گا. میں کیوں کروں؟ یہ میری شکایتیں لگاتا پھرتا میں اس کو سلام کروں؟ یہ مجھے ذلیل کرتا پھرتا میں اس کو سلام کروں؟ کر لو کر لو کر لو، اللہ کے نبی کی ضمانت اللہ تمہیں عزت دے دے گا. اور یہ اتنی جماعتیں 4 مہینے والے آئے ہوئے ہیں. ایک بات بتاتا ہوں، کبھی اپنے ساتھیوں کی کمیاں نہ دیکھا کرو، نہ کسی بڑے کو بتایا کرو، ہونٹ سی لو. 1984 میں انگلستان سے واپس آیا جماعت سے، تو ہم عمرہ کرتے ہوئے اس زمانے میں اجازت مل جاتی تھی، ہم عمرہ کرنے چلے. میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی جی میں آپ کو انگلستان کے حالات سنانا چاہتا ہوں، وہاں کام بڑا خراب ہو رہا ہے، بڑی بے وصولی ہو رہی. انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا میں کبھی سنا نہیں کرتا. لے بھائی مجھے جیسے کسی نے کرنٹ لگا دیا، ہم تو سنانے کے عادی تھے. ان کا میں نہیں کبھی سنا کرتا. آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو پھر یہ سارا کام خراب ہو رہا ہے. میں نے آپ کو سنانا ہے کہ میں نہیں سنتا. میں نے اصرار کیا، محبت تعلق ہمیشہ مجھ سے محبت فرماتے رہے. کہنے لگے بات یہ ہے اگر تجھے زیادہ شوق ہے حضرت جی کو خط لکھو، میں نہیں کبھی سنتا اپنے ساتھیوں کی برائیاں. میں حیران پریشان سارے سفر میں. پھر مجھے خط لکھا مجھے وہاں سے، مجھے اس کی ایک سطر سینے پہ جس نے لکھا تھا مجھے وہ نام بھی یاد ہے، بقلم محمد عثمان کاکوسی. مجھے نہیں پتا کاکوس کیا ہے کیا نہیں، لیکن مجھے اس لکھنے والے کا نام بھی آج تک یاد ہے، محمد عثمان کاکوسی. بقلم محمد عثمان کاکوسی. نیچے مولانا کے دستخط تھے، ہاتھ میں راشا تھا، اس لیے خود لکھتے نہیں تھے، صرف دستخط ایسے کر دیتے تھے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ. تو مجھے انہوں نے خط لکھا. یہ سب کے لیے عبرت بتا رہا ہوں. گھر اجڑ گئے، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں. خامد کی بیوی کو بتاتے ہیں، بیوی کے خامد کو بتاتے ہیں، بہو کی ساس کو بتاتے ہیں، ساس کی بہو کو بتاتے ہیں، بھائی کی بھائی کو بتاتے ہیں، بہن کی بہن کو بتاتے ہیں. پھر آگ لگا کے بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. ارے ظالموں اللہ کے واسطے یہ نہ کیا کرو، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. جس معاشرے میں یہ کام ہوا وہ معاشرہ جل کے راکھ ہو گیا. مجھے خط لکھا. کیا لکھا؟ بندہ اوپر کے جو آپ خیریت سے پہنچ گئے ہوں گے یہ وہ چھوڑو. بندہ برس ہا برس کی، یہ 4 مہینے والے غور سے سنیں اور سارے ہی غور سے سنیں. بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں کبھی اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے. اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے بندے نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے، نفع کی شکل کبھی وجود میں نہیں آئی. جس میں کمی دیکھو اس کے لیے خود محنت کرو، اس سے تعلق بناؤ، اسے کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کو سمجھاؤ، پھر رات کو دعا مانگو. پھر بھی اگر وہ نہیں رخ پہ آتا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اپنی کمیاں دیکھنے میں لگے رہو. میرے بھائیوں 1984 اور 2004 کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال سے میرے ہونٹ سلے ہوئے ہیں. تو جب اوروں کے لیے آنکھیں بند ہو گئی تو اپنے عیب نظر آنے لگے. جب اوروں کے لیے زبان چلنی بند ہو گئی تو اپنے گناہ نظر آنے لگے. ورنہ آپ کو شیطان آپ کی کمیاں دیکھنے نہیں دے گا، آپ کے اندر کے چھپے ہوئے غلاظتیں وہ دیکھنے نہیں دے گا. آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، اور میرا ایک امتی تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. اور چھپایا کرو، معاف کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے تھے. ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی، اس کی بدبو پھیلی. حضرت عمر نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ جا کے وضو کر لے. تو جریر بن عبداللہ بولے امیر المومنین کیا ہم سارے نہ اٹھ کے وضو کر لیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا واہ واہ جریر تیرے کیا کہنے، تو جاہلیت میں بھی سردار تھا، تو اسلام میں بھی سردار رہا.
تو نے ایک مسلمان کو بے پرد ہونے سے بچا لیا، ساروں کو اٹھ کے وضو کروایا۔ سبحان اللہ، کیا یہ زندگی، کیا آج کی زندگی، ڈھونڈتے پھرنے، کرتا کیا ہے؟ لا تجسسوا لا تحسسوا لا تجسسوا، کوئی کسی آدمی کو مقرر نہ کرو، ان کو دیکھو کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، نہ دیکھو۔ لا تحسسوا، خود نہ ٹو لگاؤ کیا کرتا ہے، آنکھیں بند کر لو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے عدل نہیں کیا، توبہ توبہ، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے کہا ارے تیرا اللہ بھلا کرے، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید بولے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ حضرت خالد نے کہا آپ فائدہ اس نماز کا جب آپ کے بارے میں اتنا بول بولتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کفر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو سینے چیر چیر کے دیکھ کے ان کے اندر کیا ہے، اندر اللہ کے سپرد میں ظاہر کے مطابق معاملہ کروں گا۔ آپ کا نبی تو منافقوں کا بھی چادر ڈال گیا، منافقوں کو بھی رحمت کی چادر میں چھپا لیا۔ یہ اپنے ساتھیوں کی شکایتیں لگاتے پھر، بھائی بھائی کی شکایت لگا، بہن بہن کی شکایت لگا، ماں کی شکایت، باپ کی شکایت، ساس کی شکایت، بہو کی شکایت، گھر میں آگ لگ گئی۔ معاف کرنا سیکھو، سارا گجراں والا جنت بن جائے گا۔ اگر آپ نے عیب چھپانے شروع کر دیے، اگر آپ نے پردے ڈالنے شروع کر دیے۔ آج کے اخباروں نے ظلم کی انتہا کر کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے عیب اچھال رہے۔ ہمارا نبی پردے ڈالنے آیا، نہ کہ پردے اچھالنے کے لیے آیا۔ تو میرے بھائیوں، توڑنے والے سے جوڑو، حق سے محروم کرنے والے کو حق دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، سب سے آگے جنت میں ہو گئے۔ اچھا، یہ ایمان یقین سے بھی وزنی عمل ہے، وزنی عمل ہے۔ میں اس کے لیے اپنا تجربہ بتایا، اب آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں۔ ان اثقل شیء فی المیزان حسن الاخلاق، انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن جس چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ جو چیز نامہ اعمال میں وزنی ہے وہی چیز طبیعت پر بھی وزنی ہے۔ جس کا ترازو میں بوجھ ہے اسی کا طبیعت پر بھی بوجھ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے وزنی ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے۔ اگر زندہ ہیں والدین تو ان کی دعائیں لے لو، ان کے قدموں میں جنت چھپی ہوئی ہے، ان کی دعائیں لے لو۔ مغرب کی تہذیب نے ہماری عورت کو ننگا کرنے کی اسکیم چلائی ہوئی ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو۔ مغرب کی تہذیب ننگی ہے، مغرب میں سورج جا کے ڈوب جاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ جب وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ جو مغرب کو گیا اندھا ہو گیا۔ جب سورج اندھا ہو گیا تو یہ میرے نوجوان نسل یہ مغرب کی تہذیب میں کیسے روشنی پائے گی؟ ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے یہ مغرب کی تہذیب میں کیسے روشنی حاصل کریں گے؟ وہاں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ مشرق کی طرف آؤ، آپ کا نبی بھی مشرق میں آیا، مشرق وسطیٰ میں آیا، مڈل ایسٹ میں آیا۔ بیت اللہ مشرق کے درمیان میں بنایا گیا، نبی پاک کو مشرق کے درمیان میں پیدا کیا گیا۔ ہم مغرب کی تہذیب والے نہیں، ہماری تہذیب ہے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بناؤ، اپنی بیٹیوں کو عائشہ کی بیٹیاں بناؤ، خدیجہ کی بیٹیاں بناؤ۔ یہ قیامت کو اٹھیں تو فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں، خدیجہ ام سلمہ، صفیہ جویریہ کی بیٹیاں بن کے اٹھیں۔ یہ مغرب کی ننگی عورت بن کے نہ اٹھیں ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، کچھ پلے نہ رہے گا۔ دیکھتے نہیں ہو مغرب کی عورت ماں کے روپ میں ختم ہو چکی ہے، بہن کے روپ میں ختم ہو چکی ہے، بیٹی کے روپ میں قابل قبول نہیں، ساس کا روپ کوئی نہیں، دادی کا روپ کوئی نہیں، خالہ کا روپ کوئی نہیں، پھوپھی کا روپ کوئی نہیں، چاچی کا روپ کوئی نہیں، مامی کا روپ کوئی نہیں، نند کا روپ کوئی نہیں۔ اس کا صرف ایک روپ ہے، اس کا صرف ایک روپ ہے۔ بیوی کا روپ بھی کوئی نہیں، وہ صرف محبوبہ ہے، وہ صرف معشوقہ ہے۔
جب تک جنسی تسکین ہے وہ محبوب ہے، جو ہی یہ شہوت مٹی وہ ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے۔ ہم اس کے پیچھے دوڑیں، عورتوں کے لباس مختصر ہوں، نوجوان ہمارے جینز پہنے، کیوں شلواریں ختم ہو گئی ہیں، شلواریں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا تھا لباس پہننے کا۔ حضرت فاطمہ نے تو فرمایا تھا اسماء بنت امیس کو میں مر رہی ہوں، کوئی طریقہ کرو کہ میری لاش بھی لوگوں کو نظر نہ آئے، کوئی یوں نہ کہتا پھرے نبی کی بیٹی کا قد لمبا تھا، چھوٹا تھا، موٹی تھی، پتلی تھی۔ وہ تو مرنے کے بعد بھی پردے کا اہتمام فرما رہی ہیں۔ تو آج کی عورت کیسے فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ باہر لانے کے لیے بے قرار ہے؟ تو کیا وہی جانتی ہے جو یورپ میں ہو گیا، نہ ماں رہی، نہ ماں کا روپ، نہ بیٹی کا روپ، نہ بہن کا روپ، نہ پھوپھی کا روپ، نہ خالہ کا، نہ دادی کا، نہ مامی کا، نہ چاچی کا؟ تو کیا عورت کا صرف ایک روپ ہے، صرف ایک روپ محبوبہ کی شکل میں؟ کتنے سال؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال؟ پھر جاؤ ان کی حسرت ناک اور عبرت ناک زندگی دیکھو۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتایا، ہمیں تو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ بیٹی کا روپ ہے تو باپ کا سایہ ہے، ماں کی گود ہے، باپ کی تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے۔ جب بہن کا روپ بنتا ہے تو بھائیوں کا حفاظتی حصار ہے، غیرت مند بھائیوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جب اس کو رخصت کرنے کا وقت آتا ہے، جب خود اس کے اندر کے ضروری تقاضے کے پورا ہونے کی ایک فطری ترتیب ہے، تو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے، بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہنوں کو، ماں اپنی بیٹی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اس کی ڈولی اٹھاتے ہیں اور عزت اور شرافت کے سانچے میں ڈھال کر اوروں کے گھر میں عزت کے ساتھ اپنی بہن کو پہنچاتے ہیں، اپنی بیٹی کو پہنچاتے ہیں۔ آگے اسے خاوند کا ایک غیرت مند روپ ملتا ہے جو اس کا سہارا بنتا ہے، اس کو گھر میں بٹھاتا ہے، باہر سے کما کے لا کے اسے کھلاتا ہے۔ مہر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس مرد نے اس لڑکی کو موت تک کھلانا ہے۔ وہ بیوی کے روپ میں ہے تو اس کا اور مقام ہے۔ یہی بچی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ یہی جب آگے بڑھتی ہے اور دادی بن جاتی ہے اس کا اور مقام بن جاتا ہے، ساس بن جاتی ہے اور مقام بن جاتا ہے، نانی بن جاتی ہے اور مقام بن جاتا ہے۔ مر جاتی ہے تو رونے والے ہزاروں ہوتے ہیں، اس کے لیے نوحہ کریں میں اپنی ماں کی میت پہ شریک نہ تھا، میں حج میں تھا، میرا غم جاتا نہیں، مجھے 3 برس ہو گئے اس کو دنیا سے گئے ہوئے کہ مجھے یہی میرا غم میرے اندر کو کھا گیا، کاش میں اپنی ماں کو ایک جھلک تو دیکھ لوں۔ میں حج میں تھا، حج چھوڑ کے آنا یہ اس سے بڑا ظلم تھا، میں نے حج انہی کی طرف سے کر دیا، لیکن میرے اندر کی پھانس ہے جو موت بھی شاید نہ نکال سکے کہ میں اپنی ماں کو روانہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو قبر میں نہیں اتار سکتا۔ یہ پاکیزہ زندگی ہمیں اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ ہم اس زندگی کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ عورت کی زینت بازار میں آنا نہیں ہے، عورت کی زینت پردہ ہے۔ نوجوان کی زینت بانگ پن نہیں ہے، نوجوان کی زینت حیا ہے، پاک دامنی ہے، شرم سے ہے، نظریں جھکی ہوئی ہوں، اٹھی ہوئی نہ ہو۔ جس کی نظر اٹھ گئی کبھی اللہ کا دیدار نہ کر سکے، کبھی اللہ کا دیدار نہ کر سکے۔ جس کے کان شیطانی گانوں پہ لگ گئے کبھی اللہ کی پیاری آواز سن نہ سکے، جس کے ہونٹوں کو شراب لگ گئی کبھی کوثر کا جام پی نہ سکے گا، جو زانی عورتوں کے گرد طواف کرنے لگا کبھی جنت کی پاکیزہ بیویوں کو چھو نہیں سکے گا، جو حرام کھانے پہ لگ گیا کبھی جنت کے میوے کھا نہ سکے گا۔ ہمیں تو ایک پاکیزہ زندگی ملی ہوئی ہے، تو نبی والی زندگی پہ آؤ، اخلاق بناؤ، کردار بناؤ، نمازوں سے سجدوں کو اپنے ماتھوں کو سجاؤ، آباد کرو، اپنے ماتھوں کو آباد کرو، راتوں کی آہ و بکا کے ساتھ اپنی راتوں کو روشن کرو، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی رات کو مزین کر دو۔ آسمان کے ستاروں سے کیا آسمان جگمگائے گا، جو آپ کے آنسوؤں سے آپ کا آسمان جگمگا جائے گا۔ ان آنسوؤں کو کل قیامت کے دن دیکھنا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، جبریل بولے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، کیوں؟ کہنے لگے آنسوؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ندامت کا آنسو جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، اب جو جھڑیاں برسا رہا ہو ہم کیسے لکھیں؟ آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس پرائیویٹ ہے، خود اپنے پاس ہے، کل کو موتیوں کی طرح بکھیر دے گا۔
یہ ہے تیری محبت کا آنسو، یہ تیری ندامت کا آنسو، یہ تیرا میرے عشق کا آنسو، یہ تیرا میرے محبوب کی محبت کا آنسو، قیمت لگے گی؟ مسجدیں بھر دو، علم کے حلقے گھر گھر میں قائم ہو جائیں، ہر آدمی اللہ کے نبی کے فرمان سیکھ رہا ہو، زبانوں پہ ذکر جاری ہو، اٹھتے بیٹھتے گالی گلوچ کی بجائے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، درود و استغفار سے ساری فضاؤں کو معطر کر دو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، پردے ڈالو، پردے نہ اٹھاؤ، اللہ تمہارے پردے رکھ لے گا۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ اريد اللہ يفضحني رب اريد ان يسترني ربي يوم القیامہ، اے اللہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے پردے رکھے، میرے گناہ ظاہر نہ کرے۔ آپ نے فرمایا استر عیوب اخوانک، تو اپنے بھائیوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالا کر، اللہ تیرے پردے ڈال دے۔ کیا ہوگا جب اللہ اس کا حساب لینے لگے گا نا، تو اس کے اور بندوں کے درمیان پردہ ڈال دے گا، پردہ، یہ اکیلا، بندے پیچھے، یہ اور اللہ ہوگا، یہ اور اللہ۔ اللہ کہے گا تو نے یہ کیا تھا نا، اوروں کو نہیں سنائی دے گا، تو نے یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا، وہ سمجھے گا لے بے مر گیا، برباد ہو گیا، یہ اللہ کیا تھا، یہ اللہ کیا تھا۔ ایک دم اللہ کہے گا اچھا جاؤ سب معاف کر دو، جاؤ سب معاف کر دو، اور ہر گناہ کے بدلے میں تجھے نیکی دے دی، تو انسان بھی بڑا حریص ہے، کہے گا یا اللہ اور بھی میں نے گناہ کیے تھے، وہ تو تو نے بتائی نہیں، مطلب تمہیں ان کے بدلے میں بھی نیکیاں، سب کا سب مل گیا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ ان صفات کو لے کر پھرنا ہے تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے پیچھے نبی بھیجا، ہر نبی کے پیچھے نبی بھیجا۔ ہمارا نبی آیا تو عالم سے دوبالا، عالم سے نرالا، عالم سے نرالا بن گیا، نرالا، انوکھا، انوکھا، سارے عالم کا، سارے انسانوں کا، سارے زمانوں کا، سارے جنات کا نبی بن کر آیا، اور پوری دنیا کو کہا میں تم سب کا رسول ہوں۔ اور عجیب بات، زندگی سب سے مختصر 63 سال اور 4 دن، 63 سال اور 4 دن، کون سے؟ قمری لحاظ سے، یہ سورج شمسی لحاظ سے 61.5 سال ہے، 61.5 سال، قمر کے لحاظ سے، یہ جو ہجری کے لحاظ سے 63 سال 4 دن اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے، یہ ہے آپ کی ٹوٹل زندگی، 22,330 دن جمع 6 گھنٹے، اتنی تھوڑی عمر، سارا زمانہ میدان محنت۔ پھر اس کے اندر نبوت کے طرف 23 سال، نبوت کے 23 سال، 23 سال، ان 23 سالوں کو 8,156 دن میں گنا گیا ہے۔ آپ کی نبوت کے 23 برس کے بنتے ہیں 8,156 دن۔ نہ پیسہ دیا، نہ حکومت دی، نہ اسلحہ دیا، نہ فوج، نہ پولیس، اور کہا تو جا میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچا۔ کیسے پہنچاؤں؟ نہ پیسہ، نہ ٹکا، نہ حکومت، نہ پولیس، کیسے پہنچاؤں؟ کیسے پہنچاؤں؟ ساری دنیا میرے ذمے، کیسے پیغام جائے گا؟ کم از کم اللہ نوح علیہ السلام کی عمر تو دے دیتا ہمارے نبی کو، تو آج ہم بھی سارے صحابی ہو جاتے نہیں، چونکہ نوح علیہ السلام 1450 سال جیے، تو ابھی تو 1423 سال پورے ہوئے ہیں، اب سب گجران والا صحابی ہوتا نہیں، سارا پاکستان صحابی ہوتا، پر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بس 23 سال، بس 63 سال، آ جاؤ، چلے گئے۔ تو اب پیچھے کون کرے گا؟ پیچھے کون کرے گا؟ کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہا ہے، تم بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو۔ وہ کیسے یا اللہ؟ اخرجت، تم نکل گئے گھروں سے، نکل گئے گھروں سے، کہاں؟ لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیاں پھیلاتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ مجھے اس جملے کا ایک مطلب سمجھ میں آیا ہوا ہے، میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، لیکن مطلب ایمان کو پیچھے ذکر کیا گیا۔ ایک تو وجہ حضرت شیخ نے لکھی کو ہے، ایک وجہ میرے سمجھ میں اللہ نے ڈالی، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ میرے لیے گھر چھوڑتے ہو، لوگوں کو بھلائی پہ لاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور عوض مجھ سے لیتے ہو، لوگوں سے نہیں لیتے ہو۔ تؤمنون باللہ، اس کا معاملہ مجھ سے لیتے، اخلاص۔ کنتم خیر امہ، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، کچھ پتہ بھی چل رہا ہے، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، بڑے اچھے، بڑے اچھے۔
تو اچھوں کو برا کام تو نہیں دیا جا سکتا. سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ. تو اللہ نے جو دین بھیجا وہ سب سے خوبصورت. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کوئی ہے اللہ سے زیادہ خوبصورت فیصلہ کرنے والا؟ پھر ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. کوئی ہے اسلام سے زیادہ خوبصورت مذہب پیش کرنے والا؟ دیکھو 3 لفظ ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن. حسن، حسین، احسن. حسن خوبصورت، اچھا. حسین بہت خوبصورت، بہت اچھا. احسن سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھا. بات واضح ہوئی؟ حسن اچھا خوبصورت، حسین بہت خوبصورت بہت اچھا، احسن سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ اچھا. تو اب اللہ نے کہا من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. کوئی ہے اسلام سے زیادہ خوبصورت دین پیش کرنے والا؟ کوئی ہے جس کا مذہب اسلام سے زیادہ خوبصورت ہو؟ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہمارا دین سب سے زیادہ خوبصورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل عبادی یقول التی ہی احسن. میرے حبیب اپنے میرے بندوں سے کہو وہ بات کریں جو سب سے زیادہ اچھی ہے، جو سب سے زیادہ اچھی ہے وہ بات کریں. یہ بات ہو گئی. پھر فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. اچھا بولیں انہیں میری طرف سے خوشخبری دے دو. اب ہمیں تجسس ہوا تو سب سے اچھا بول کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا بول پھر کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ذمہ نہیں کیا، خود ہمیں بتا دیا، خود ہمیں بتا دیا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام کرو، اس سے اچھا کام کوئی نہیں. اللہ سب سے خوبصورت، اس کا نبی اس کے بعد سب سے خوبصورت، اس کا دین سب سے خوبصورت. جو کام میرے نبی نے کیا وہ کام سب سے زیادہ خوبصورت. اب ایک آیت سن. ومن اس کا ترجمہ ہے کوئی؟ میں اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں، قواعد کے اندر ہے، قواعد سے باہر نہیں. ومن ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ایک پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے وہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو جو کمزور ہوتے ہیں سارے دبک جاتے ہیں. ہے کوئی؟ خالد بن ولید جو تھے نا ویسے میدان میں چکر لگایا کر کہتے ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ایک دفعہ نا دمشق کی لڑائی میں رومانوس نے کہا آج وہ آئے تھے رومانوس اور ایک تھا رومی سردار، اس کا نام اسرائیل تھا، نام اسرائیل. ان دونوں میں ٹھنڈی تھی. ایک کہتا تھا مجھے سرداری میں مجھے. تو جب آیا نا مقابلہ آیا نا تو خالد بن ولید نے چکر لگایا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو رومانوس تو پہچانتا تھا وہ اسرائیل نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا تو جا اس کا مقابلہ کر، تو جا اس کا مقابلہ کر. انہوں نے کہا اچھا میرے ساتھ ایک ترجمان کرو. تو ایک ترجمان ساتھ کیا. تو خالد بن ولید دیکھنے میں نا بڑے لمبے چھوڑے نہیں، قد لمبا تھا جسم پتلا تھا، تو کوئی پہلوان نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا یہ جو ہے نا اس کو ڈراؤ کہ تیرے سامنے رومن پہلوان آیا ہے بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا میں بھی کرتا ہوں. تو ترجمان ہے کہنے لگا تجھے پتا یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ یہ اسرائیل ہے، اس میں بامسمہ یہ تیری موت ہے جو تیرے سر پہ آ چکا ہے، یہ رومن امپائر کا رکن ہے. خالد بن ولید نے کہا تو جانتا میں کون ہوں؟ کہ نہیں. کہ میں خالد بن ولید ہوں، اسرائیل کا اسرائیل بن کے آیا ہوں. وہ جب ترجمان نے سنا نا کہ یہ خالد بن ولید ہے پھر اس نے مزید کھڑے ہونے کی تکلیف گوارا نہیں کی، سر پٹ پیچھے بھاگا. وہ کہنے لگا تو کہاں جا رہا ہے؟ ان کا یہ موت ہے، اس کی تلوار سے کوئی نہیں بچتا. ترجمان آگے آگے اور پہلوان پیچھے پیچھے، دونوں ہی بھاگ گئے. ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی؟ تو قرآن بولا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے عمل کو شکلیں دے دیں، عمل کو شکلیں دے دیں. اللہ نے یوں سمجھو تبلیغ کو ایک شکل دی، تبلیغ کو ایک شکل دی، تبلیغ کو ایک وجود دیا، ایک پہلوان کی طرح تبلیغ کو وجود دیا، پھر اس کو اکھاڑے میں اتارا. پھر اللہ نے تبلیغ سے کہا بول بول بول. تو تبلیغ کا کام بولا ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ تبلیغ بولی
ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ الفاظ کے ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو الفاظ میں خوبصورت مطلب چھپا ہوا ہے وہ نکال رہا ہوں، وہ نکال کے بتا رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہا ہے اس تبلیغ کے کام کو ایک وجود سے، ایک پہلوان سے جو اکھاڑے میں کھڑا ہوا ہے اور ایسے اس نے بازو اٹھایا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ تبلیغ بولی ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ کیا ہے تو کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. تبلیغ میں کیا ہوں؟ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. تمہارے پاس ہے کچھ؟ ہاں تہجد ہے، نفل ہے، روزہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خدمت ہے، یہ ویلفیئر سوسائٹی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے میرے پاس. ارے جا یہ تیری اپنی سوچ ہے. میں قرآن بول رہا ہوں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. ہے کوئی کون یا اللہ؟ ہے کوئی کون یا اللہ جو میری طرف بلا رہا ہو، جو لوگوں کو کہہ رہا ہو لوگوں اللہ کی مان لو، اس کے نبی کی مان لو. کوئی ہے اس سے خوبصورت عمل کرنے والا؟ جس نے خوبصورتی کا فیصلہ کرنا ہے، جس نے ترازو کو تولنا ہے، سمجھ رہے ہو، جس نے وزن کرنا ہے، وزن کرنے والا اللہ، ترازو لگانے والا اللہ، عمل کے معیار قائم کرنے والا اللہ، وہ اللہ کہہ رہا ہے جو بستر اٹھائے، گھر کو چھوڑے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ دیکھو 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 یہ جا رہا بستر اٹھائے ہوئے اور لوگوں کو کہتا پھیر رہا ہے. یہ تبلیغ والے بڑے وکیل ہو گئے، یہ اعلان بھی ٹھیک نہیں کرتے، سب بیٹھے دین کی بات ہوگی. مجھے اس وقت لگتا ہے یہ احساس کمتری کی وجہ سے کہتے ہیں. کھول کے کہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. جتنے پرانے ہو جاتے ہیں نا اتنے اعلان مختصر کر دیتے ہیں، نئے نئے کو پھنساتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں آ گیا، اس کو سمجھانا ہے. دیکھو ایک اس سے بچو، کام سمجھاؤ کام سمجھاؤ کام سمجھاؤ کا یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے. سارے اسکول ماسٹر بنتے جا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تھا میں 100واں حصہ سمجھاؤں، 100واں تمہیں سمجھایا ہے، 100واں تم سمجھے ہو، 100ویں پہ عمل ہے اور اس پر بھی جمتے کوئی نہیں ہو، تب کون ہے جو دعویٰ کرے گا ہم نے اس کو کام سمجھانا ہے؟ ڈرو ڈرو، اے اللہ میں تو بگاڑنے والا ہوں، مجھے تو خود نہیں آتا، اللہ تو ہی اس کو سمجھا دے. میں کیا سمجھاؤں گا نبی والا کام جس کو تو اتنے دعوے سے پیش کرا رہا ہے؟ آ جاؤ کوئی مقابلے میں آنا چاہتا تو آ جائے. قرآن کے چیلنج بتا رہا ہوں. دیکھو قرآن میں لہجے ہیں، اللہ کا فضل ہے. یہ جو ہے نا قرآن کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. اور زندہ ہستی جب بولتی ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. مجھے 2.25 گھنٹے ہونے کو ہیں تو اب میرا کلام ایک طرح تو نہیں چل رہا ہے، بلکہ اگر اوپر نیچے اتار چڑھاؤ. قرآن میں اتار چڑھاؤ ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اتار چڑھاؤ ہے. جیسے اللہ کبھی ہیبت میں بولتا ہے، کبھی محبت میں بولتا ہے، کبھی لطافت میں بولتا ہے، کبھی شدت میں بولتا ہے، کبھی دھمکی میں بولتا ہے، کبھی خوشخبری میں بولتا ہے. چونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عربی جانتے ہیں اور جس درجے کی ہم نے پڑھی اس درجے پر بھی جا کر یہ سمجھ پیدا نہیں ہوتی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں اہل زبان میسر نہیں. خیر بات اور طرف چلی جائے گی. تو یہ ایک لہجہ ہے، لہجہ قرآن یہاں چل رہا ہے. کون کا جو میری طرف بلا رہا ہو اس سے بڑھ کر کسی کا عمل ہے؟ میں بہت سے بھائی کہتے ہیں بھائی میاں حلال کماؤ یہی کافی ہے، ماں باپ کی خدمت کرو یہی کافی ہے، بچوں کو کھلاؤ یہی کافی ہے، میں ٹھیک اپنی کمائی میں چلوں یہی کافی ہے، میں اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کروں میری یہی تبلیغ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا اللہ نے یہ سارے بت توڑ دیے. اگر یہی خیال صحابہ بھی کر لیتے وہ تو جنتی تھے. یہ جو آدمی کہہ رہا ہے میں اپنی ڈیوٹی ٹھیک دوں گا میری یہی تبلیغ ہے. ابھی لاہور میں میں اپنا ٹھیک پڑھاؤں میری یہی تبلیغ ہے.
مجھے یہی کافی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ تو جنتی تھے، انہوں نے کیوں نہ کہا ہمیں تو جنت کی بشارت مل گئی، ہمیں یہی کافی ہے؟ وہ تو پاگلوں کی طرح نکل گئے، او کہاں کہاں جا گرے اور مرے۔ تو ہمارے پاس تو پتہ بھی نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں میرے لیے یہی کافی ہے، اگر اللہ نے کہہ دیا نہیں نہ کافی ہے پھر کیا کریں؟ تو اللہ نے ہمیں سمجھا میرے بندو اگر تمہیں میرا قرب چاہیے اور سب سے بڑا عمل چاہیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہے کوئی دنیا میں اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے سے خوبصورت بات کرنے والا؟ دنیا کا سب سے خوبصورت بول ہے اللہ کی طرف بلانا، سب سے خوبصورت بول ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کو یقین سے کہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، اس کے دین میں ہے، تاکہ جو آپ کا بیان نہیں سنتا کم از کم آپ کی دعوت تو پوری سن لے۔ بیٹھنا بھائی دین کی بات ہوگی، سبحان اللہ۔ اس سے خوبصورت نغمہ کوئی نہیں ہے، اس سے خوبصورت بول کوئی نہیں ہے۔ مجھے جو ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کالج سے نکالا، مدرسے میں ڈالا، تو میں آیا اپنے جذبے کے ساتھ، میں نے پاگلوں کی طرح پڑھا، کتابیں حفظ کر لی، یاد، جو کتاب پڑھی زبانی یاد کی، جو کتاب پڑھی زبانی یاد کی۔ تو مجھے جنون تھا کہ میں پڑھاؤں، جو شوق ادھر لگا، پڑھانا ہے۔ جب میں رائے میں پیش ہوا تو بھائی عبداللہ صاحب نے فرمایا اس کو صرف تبلیغ میں ڈال دیں۔ میں ہکا بکا سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، یوں لگے جیسے زمین اوپر چلی گئی آسمان نیچے آ گیا، مجھے ہضم ہی نہ ہو۔ یہ کیا ہوا؟ 8 برس مر گئے پڑھ کے، اور اب کہہ رہے ہیں پڑھانا نہیں، بس صرف تبلیغ میں کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ماننے کی بھی، اطاعت کی بھی، جیسے فرمائیں گے انشاءاللہ وہی کریں گے۔ محسن کے سامنے تو کتا بھی نہیں گھورتا، ہم انسان ہیں، ہم کیسے گھوریں گے؟ ہمارے محسن ہیں، ہم کیسے ان کو آنکھ نکالتے؟ تو میرا وہ ذوق آج بھی اندر دفن ہے، مرا نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی میں کتابیں دیکھتا ہوں، اب یقین بھی میں اپنی لائبریری کو دیکھ کے ایسے روتا ہوں جیسے بچے روتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا بھائی، اس کو میری تعریف نہ سمجھ لینا، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، ایسے منہ پہ آ گیا، میں اگلی بات کہنی سے میں نے یہ ایسے بک دیا آپ کے سامنے، تو اللہ مجھے تکبر سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ اپنا ذوق بتا، تو مجھے خیال آتا، کتابیں پڑھتا، ادبی چیزیں، پھر میری فطرت میں ادب ہے۔ میرا باپ تھا زمیندار لیکن ادیب شاعر آدمی تھا، غالباً اسی کی وراثت سے مجھے یہ بات مل گئی فطری طور پر، تو مجھے یہ شوق تھا۔ تو کبھی کبھی ہائے نکلتی کیا، پھر کے بالکل ہی پہیا بن گئے۔ تو ایک دن میں اس آیت پہ غور کر رہا تھا، تو مجھے خیال آیا اللہ کے بندے، چلو لوگ تیرا مقفع مسجع کلام سنتے کہتے واہ 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 واہ، کیا چٹک مٹک پھٹک کر کے رکھ دیا۔ آج کل کی فصاحت بھی ہے، لہک مہک چہک اٹک پھٹک مٹک۔ میں نے پڑھی ہیں کتابیں، اللہ ان کو ہدایت ہے، انہوں نے فصاحت کس چیز کو بنا دیا؟ شعر و شاعری اوپر نیچے الٹی سیدھی، قافیہ ردیف، ایک عجیب قسم کا چیستان بنا دیا۔ عبداللہ ابن مقفع نے لکھا ہے، جو عرب کا سب سے فصیح آدمی گزرا ہے، کہ فصیح کلاموں سے کہتے ہیں جو ایک ان پڑھ آدمی بھی آسانی سے سمجھ جائے کہ اچھا یہ مطلب ہے، اس کو فصیح کلام کہتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد جو تھے نا، وہ تھے وزیر زراعت، ان کو سکھ ملنے آئے پنجاب سے۔ وہ مولانا تو واقعی ابوالکلام تھے، اب انہوں نے موسم کا حال پوچھنا چاہا۔ ہاں بھائی، فضائے بسیط کیسی رہی؟ ابر باران ہوا کہ نہ ہوا؟ زمین سبزہ زار ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو وہ سکھ